بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی میں خوش آمدید۔ اردو کہانی سے آپ کو حقیقی زندگی پر مبنی کہانیاں روزانہ سننے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ نئی، سچی اور انوکھی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کہانی کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شادی کے وقت میری عمر 15 سال تھی۔ والدین اتنی کم عمری میں مجھے شادی کے بندھن میں باندھنا نہیں چاہتے تھے۔ ابھی تو میں نے میٹرک کا امتحان بھی نہیں دیا تھا، لیکن حالات کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ حالات یہ ہوئے کہ ہمارے پڑوس میں انہی دنوں ایک نیا کنبہ آ کر آباد ہوا۔ یہ اجنبی لوگ تھے۔ والدین نے زیادہ میل جول نہ بڑھایا، یہ سوچ کر پہلے پتہ تو چلے کہ کس کماش کے لوگ ہیں۔ کنبہ مختصر تھا، ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ ماں باپ ادھیڑ عمر تھے اور خوشحال گھرانہ تھا۔ کچھ عرصہ خاموشی سے وقت گزرا۔ انہوں نے ملنے کی کوشش کی، نہ کوئی ہماری جانب سے آیا گیا۔ اب میرے والدین سوچنے لگے کہ پڑوسیوں سے بالکل کوئی واسطہ نہ رکھنا بھی ایک طرح کی بد اخلاقی ہوتی ہے۔ ہم سایہ ماں جایا ایسے تو نہیں کہتے، دکھ سکھ میں قریبی لوگ ہی تو کام آتے ہیں۔ امی ہی سوچ رہی تھیں کہ کسی دن پڑوس سے جا کر دعا سلام کر لیں۔ تبھی ایک روز دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے دیکھا تو سامنے ایک خوش شکل ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھی۔ ان کے ہمراہ جوان سال بیٹی بھی تھی جو خاصی خوبصورت اور فیشنیبل تھی۔ یہ دروازہ کھلنے کی منتظر تھیں۔ ہم پڑوس سے آئے، سوچا کہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں۔ انہوں نے کہا تو ہم نے انہیں آ کر اندر بٹھا دیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تو امی کو بتایا کہ برابر والے گھر سے ماں بیٹی ملنے آئی ہیں۔ امی نے مجھے چائے لانے کا کہا، خود ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ خاطر مدارت کے بعد وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ والدہ کو خاتون نے کافی متاثر کیا تھا۔ بیٹی بھی با اخلاق اور تمیز دار تھی، مگر اس کے قدرے فیشنیبل ہونے پر والدہ کو اعتراض تھا۔ تبھی میں نے کہا، امی جان، زمانہ بدل گیا ہے، آج کل سبھی لڑکیاں بن سنور کر رہتی تو ہیں، بھلا آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ اور پھر شازیہ کون سی آپ کی بہو ہونے جا رہی ہے جو آپ کو اس کی سر دھج کھل رہی ہے؟ اس پر امی جان کھسیا کر رہ گئیں، کہنے لگیں، ارے لڑکی، تو ذرا سی بات پر جرا شروع کر دیتی ہے۔ ہاں بھائی، جو جیسا پہناوا پہنے، ہم کو کیا۔ خیر، اس کے بعد پڑوسیوں کا ذکر ختم ہوا۔ ہمارا ان کے ہاں کبھی کبھار کا آنا جانا رہنے لگا۔ ان دنوں میرے بھائی نے MBA کیا تو ان کو نوکری کی تلاش تھی۔ میں 10ویں میں تھی اور شازیہ BA میں پڑھ رہی تھی۔ ایک روز ہمارے گھر آئی اور امی سے استدعا کی کہ انگریزی گرامر میں اسے دشواری ہوتی ہے، اگر راحیل تھوڑی سی مدد کر دیا کریں تو بہت احسان مند ہوں گی۔ امی نے کہا، بیٹی میں راحیل سے کہوں گی، وہ ضرور پڑھائی میں تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو بھائی راضی نہ ہوتا تھا کہ مجھے کسی لڑکی سے سر نہیں کھپانا ہے، پھر منت سماجت پر راضی ہو گیا، کیونکہ شازیہ سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ہر روز شام کو وہ بھائی سے انگلش گرامر پڑھنے آنے لگی۔ 1 ماہ یہ سلسلہ چلا، پھر والد نے اعتراض کیا کہ یہ ان کے آفس سے واپسی کا ٹائم ہوتا تھا۔ تبھی امی جان نے راحیل سے کہا، بیٹا، تم شازیہ کے گھر جا کر اسے ٹیوشن دے دیا کرو۔ تمہارے ابو کو اس طرح یہاں روز تمہارے ساتھ اسے بیٹھ کر پڑھائی کرتے دیکھ کر الجھن ہوتی ہے۔ راحیل نے بھی امی کی بات مان لی۔ اب وہ روز شازیہ کے گھر جا کر اسے پڑھانے لگا۔ کہتے ہیں کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل۔ بس اس کے بعد کیا کہانی شروع ہوئی نہیں معلوم، لیکن ایک دن اس کہانی کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ میرے بھائی نے والدہ کے پاؤں پکڑ لیے اور ضد شروع کر دی کہ شازیہ کا رشتہ طلب کرنے جائیں۔ بھائی کی نئی نوکری لگی تھی اور ملازمت اچھی بھی تھی۔ والدہ چاہتی تھیں کہ کسی اچھے گھرانے سے بہو لائیں، مگر کہتے ہیں نا، رشتے آسمانوں پر بن جاتے ہیں۔ تبھی بھائیا کی نگاہوں میں شازیہ کی صورت سما گئی۔ لاکھ سمجھانے پر بھی اس نے کسی کی بات نہ مانی اور امی جان کو پڑوسن کے گھر جا کر شازیہ کا رشتہ مانگنے پر مجبور کر دیا۔ امی شازیہ کو بہو تو نہیں بنانا چاہتی تھیں، مگر راحیل کی خاطر وہاں گئیں اور رشتے کی بات کی۔ تب ان لوگوں نے انوکھی شرط رکھ دی کہ آپ اپنی بیٹی رانیہ کا رشتہ ہمارے بیٹے کو دیں، تبھی ہم اپنی بچی کا رشتہ دیں گے، ورنہ یہ رشتہ تو ممکن نہیں ہے۔ والدہ نے بہت کہا کہ میری بیٹی کی عمر ابھی شادی کی نہیں ہے، 10ویں میں پڑھ رہی ہے، کم از کم 10ویں کر لے، مگر خالہ تو نہ مانی اور صاف انکار کر دیا۔
اب یکنا شد دو شد والا معاملہ ہو گیا۔ وہاں سے بہو لینا نہ چاہتی تھی کہ بیٹی دے کر ایک ناپسندیدہ لڑکا بطور داماد قبول بھی کرنا پڑ گیا۔ حقیقت ہے بیٹے کی خوشی کے لیے اکثر بیٹی کو قربانی دینا پڑتی ہے، سو میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ بھائی کی خوشی کی خاطر مجھے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ حالانکہ والد وٹے سٹے کی شادی کے سخت خلاف تھے۔ انہیں تو عبید بھی بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ اس نے محض BA پاس کیا تھا اور ٹیکنیکل تعلیم یافتہ بھی نہ تھا۔ وہ ابھی برسر روزگار بھی نہیں تھا اور عمر میں مجھ سے 12 سال بڑا ہوگا۔ انہی وجوہات کی بنا پر ابو یہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر بھائی نے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑنے کی دھمکی دی تو انہوں نے ہار مان ہی لی۔ امی بہت ناراض تھیں کہ ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے، نہ معلوم کون لوگ تھے، کس خاندان سے تھے اور آئے کہاں سے تھے۔ غرض وہ ساری احتیاط جو رشتہ طے کرتے وقت ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، پسے پوش ڈال کر والدین نے راحیل کی خوشی کو مقدم رکھتے ہوئے وٹے سٹے کا یہ سودا طے کر لیا، اور یوں میری شادی عبید سے ہو گئی، جبکہ اس کی بہن شازیہ کی شادی میرے بھائی سے ہو گئی۔ گھر میں اللہ کا دیا سبھی کچھ تھا۔ امی ابو نے شازیہ کو کسی شے کی کمی ہونے نہ دی۔ والدہ بہو کا پورا خیال رکھتی۔ بھابھی کے والدین مجھ سے قطعی بیگانہ رہتے تھے۔ اپنائیت کا احساس تو درکنار، وہ تمام دن تک بات نہ کرتے۔ عبید صبح سویرے کہیں چلے جاتے اور شام کو گھر آتے تو موڈ سخت آف ہوتا تھا۔ کہتے سارا دن نوکری کی تلاش میں مارا پھرتا ہوں، تھک جاتا ہوں تو بیزار ہو جاتا ہوں۔ غرض نئی دلہن سے بھی انہوں نے کبھی خوشگوار موڈ میں بات نہیں کی۔ اس پر ساس نے میرے میکے آنے جانے پر پابندی لگا دی کہ ہمارے یہاں بہویں روز میکے نہیں جاتی، اس بات کو معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ یوں بھی انہیں اپنا بیٹا ساری دنیا سے عزیز تھا، بہو تو انہیں اپنی دشمن لگتی تھی۔ میں بھی سسرال کی ہر زیادتی چپ چاپ سہنے لگی، یہ سوچ کر امی کو کچھ نہ بتاتی کہ کہیں میری بدنصیبی میرے بھائی کی ازدواجی زندگی میں زہر نہ گھول دے۔ ادھر میری ساس جھگڑالو مزاج کی عورت تھی، خدا کی کرنی انہی دنوں راحیل بھائی کی ملازمت چاہتی رہی۔ اب تو ساری مصیبت مجھ پر آ گئی۔ دن رات ساس مجھے میرے بھائی کی بے روزگاری کے طعنے دینے لگی، حالانکہ ان کا اپنا بیٹا بے روزگار تھا اور دوسرا لڑکا ابھی پڑھ رہا تھا۔ تاہم سسر اچھا کماتے تھے، لہٰذا گھر میں خوشحالی تھی۔ جب بھائی بیوی کے ہمراہ آتے تو مجھے ناخوش دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے، لیکن اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے صبر کے گھونٹ پی کر خاموش رہ جاتے کہ کسی طور پر بیوی سے بدمزگی اور علیحدگی نہیں چاہتے تھے۔ بھابھی کی گھریلو زندگی میرے بھائی کی عارضی بے روزگاری کے باوجود بھی قابل رشک تھی، مگر جب آنکھ میں آنسو لیے والدین کے گھر جاتی تو ان کی پرسکون خوشیوں بھرے گھر میں ہلچل سی مچ جاتی۔ حالانکہ بار بار کریدنے کے باوجود بھی میں نے اپنے دکھوں کو ماں باپ سے چھپا رکھا تھا اور انہیں کچھ نہ بتایا، مگر پھر بھی وہی ہوا جو اکثر وٹے سٹے کی شادیوں میں ہوتا ہے۔ میری ناخوش زندگی کے اثرات میرے بھائی اور بھابھی کی زندگی پر حاوی ہو گئے۔ امی جان جب ہمارے گھر آتی مجھے روتا پاتی، وجہ پوچھتی اور میں بات چھپا جاتی۔ پھر صورتحال اسی طرح کشیدہ ہوتی گئی کہ 1 سال بعد ہی دونوں لڑکیاں اپنے اپنے والدین کے گھر بیٹھ گئیں۔ یہ سچ ہے کہ شازیہ کو راحیل سے بے حد محبت تھی، اسے میرے والدین سے بھی کوئی شکایت نہیں تھی، مگر جب انا کا معاملہ درپیش ہو گیا تو اسے بھی اپنے والدین کا کہا ماننا پڑا۔ نہ چاہتے ہوئے خاوند کا گھر چھوڑ کر میکے آنا پڑا۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، ہرگز اپنے خاوند سے علیحدہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ شازیہ کو جب اس کے ماں باپ زبردستی اپنے گھر لے گئے تو راحیل بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اس قدر صدمے سے دوچار ہوا کہ کھانا پینا ترک کر دیا اور دیر تک گھر سے باہر رہنے لگا۔ بیوی کے بغیر بھرا گھر بھی پرایا لگتا تھا۔ گھر کے چپے چپے سے، در و دیوار سے اسے بیوی کا ہنستا مسکراتا چہرہ جھانکتا دکھائی دیتا۔ احساس تنہائی نے اس کے دل کو ریزہ کر ڈالا۔ شازیہ راحیل کی روح میں بس گئی تھی، وہ میرے بھائی کی کمزوری بن گئی۔ اگر کچھ دن اور گھر میں رہتا تو شاید والدین سے ہی بغاوت نہیں بلکہ سخت گستاخی کر جاتا۔ اسی میں بہتری سمجھی کہ گھر سے چلا جائے۔ راحیل کی گمشدگی نے ہمارے گھر کے برے حالات پر جلدی پر تیل کا کام کیا۔ 4 ماہ کے اندر ادھر طلاق کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کے ایک دوست کو پتا تھا کہ وہ کہاں ہے،
اس نے فون کیا کہ واپس آ جاؤ، یہ لوگ یہاں تمہاری بہن کو طلاق دے رہے ہیں۔ تبھی راحیل کی نظروں میں ماں باپ کے رنجیدہ چہرے گھوم گئے اور وہ لوٹ آیا۔ والدین دل شکستہ تھے، بیٹے کو دیکھ کر نہال ہو گئے۔ پتہ چلا کہ وہ باپ بن چکا ہے، لیکن سسرال والوں نے بچی کی پیدائش کی اطلاع تک نہ دی۔ 8 روز بعد ایک پڑوسن کی زبانی پتہ چلا کہ بچی ہوئی ہے۔ والدین بچی کے لیے کچھ تحفے لے کر گئے، مگر انہوں نے سیدھے منہ بات نہ کی اور تحفے بھی واپس کر دیے۔ راحیل کو بچی کی پیدائش سے جتنی خوشی ہوئی وہ ان لوگوں کی سرد مہری نے مٹا دی۔ میری خالہ اور ممانی کے اصرار پر امی دوبارہ ان کے گھر بچی دیکھنے گئیں، مگر میرے ساس سسر نے پہلے سے بدتر سلوک کیا اور کہا، بچی ہم تبھی دکھائیں گے جب بغیر کسی شرط کے بہو کو ہمارے ہاں بھیج دو۔ میری والدہ نے کہا کہ خاندان کے بزرگوں کو بلا کر یہ بات ان کے سامنے رکھو، بزرگ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ اس پر وہ مشتعل ہو گئے، والدہ کی بے عزتی کی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ والدہ گھبرائیں، گھر آئیں تو غصے سے کانپ رہی تھیں۔ بھائی کی خوشی کی خاطر میں سب رنجشیں درگزر کرنے پر تیار تو ہو گئی تھی، مگر معاملہ یہاں سنورنے کی بجائے اور بگڑ گیا۔ ان لوگوں نے طلاق کا مطالبہ پیش کر دیا۔ والد نے سوچ بچار کے بعد میری طرف سے طلاق مانگ لی۔ انہوں نے کہلوا بھیجا کہ ہم اسی صورت میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیں گے جب راحیل ہماری بیٹی کو پہلے طلاق دے۔ راحیل ان باتوں سے کترانے کو واپس شہر چلا گیا۔ لوٹا تو صورتحال پہلے سے بدتر ہو چکی تھی۔ وہ بچی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ ساس سسر کی بے رخی نے اس کی دیوانگی اور بڑھا دی۔ راحیل کی حالت امی ابو سے چھپی نہیں تھی، لیکن وہ مجبور تھے۔ اس نے اپنے طور پر اپنے حالات کو سنوارنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکیلا ہی اپنے سسرال چلا گیا۔ نوزائیدہ بچی کو دیکھنے کا ارمان اور بیوی سے 2 باتیں کرنے کی آرزو اسے ان کے در تک لے گئی، لیکن شازیہ کی ماں نے داماد کو دروازے پر کھڑا کر کر دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے بولی، میاں اب تم اس گھر کے لیے غیر ہو، طلاق دو اور طلاق لو، یہ ہمارا قطعی فیصلہ ہے۔ بیٹی کو دیکھنا ہے تو بہن کو ساتھ لے آؤ تاکہ وہ ہمارے بیٹے کا گھر بسائے۔ میری ساس کو گویا اپنے بیٹے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ جذبات کی دیوانگی نے میرے بھائی کو مجبور کر دیا کہ کچھ کر ڈالے، زندہ رہے نہ رہے، مگر ایک بار اپنی بیٹی دیکھ لے۔ محلے کے چند معزز لوگوں نے اسے سنبھالا۔ گھر آیا تو سبھی پریشان تھے۔ اس نے مجھے بلا کر کہا، اب میری خوشی تیرے ہاتھ میں ہے، تو بس ساتھ چل، ایک بار مجھے اپنی بیٹی کی صورت دیکھ لینے دے، پھر بے شک واپس آ جانا۔ میں نے تو وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ یہ ساری سزائیں راحیل کو محض اس وجہ سے مل رہی تھیں کہ میں اپنے سسرال اور شوہر کے برے سلوک سے ناخوش تھی، جبکہ یہ ہر صورت میں مجھے واپس گھر میں بسانا چاہتے تھے۔ جب سمجھوتے کی ہر کوشش ناکام ہو گئی تو خاندان والوں کی موجودگی میں طلاق ہو گئی، اور اسی کے ساتھ ہی میرا بھی گھر اجڑ گیا۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے ہم بہن بھائیوں سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس وقت میرے سسرال والوں کا رویہ بدلا ہوا تھا، مگر کہتے ہیں کہ غلطی کے ساتھ پچھتاوا خود ہی اپنی راہ دیکھ لیتا ہے۔ میرے شوہر جنہیں میں نے گھر کی چک چک سے محفوظ رکھا تھا، ان کی خوشیوں کا ہمیشہ پالن کیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کا بھرپور خیال رکھا، بلکہ ہمیشہ ان کی دل و جان سے خدمت کی۔ میرے گھر سے جانے پر وہ چڑچڑے ہو گئے۔ ماں بہن کی تو اپنی ٹولی تھی، ہر وقت وہ اپنی ہی روایتی باتیں لے کر بیٹھی رہتی تھی، جبکہ میرے شوہر ان سبھی باتوں سے جھنجھلا جاتے تھے۔ خدا گواہ ہے، اپنے شوہر کے سامنے میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی، نہ ہی ان سے کسی قسم کا شکوہ کیا۔ یہی بات تو ایک شوہر کو اپنی بیوی میں سب سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ میری یاد میں وہ تڑپنے لگے۔ جب ماں نے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو ٹھٹک گئیں۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر پھر انہوں نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ حالت بیماروں جیسی ہو گئی۔ اپنا گھر میں دل لگتا اور نہ ہی وہ کام پر جاتے تھے، جبکہ ان کا کام بھی ابھی ابھی شروع ہوا تھا۔ کام سے اطمینان کے انہیں دوبارہ بے روزگاری کی طرف لے جا سکتے تھے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹے کی حالت نہیں سنبھل رہی تو بالآخر انہوں نے مجبوراً ہم سے رجوع کیا۔ اب وہ اپنے کیے کی معافی مانگ رہی تھیں۔ اپنی غلطیوں پر وہ واقعی نادم تھیں، مگر اب نادم ہونے سے کیا ہونا تھا؟ ہماری طلاق ہو چکی تھی، اور طلاق کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ بھائی تو شازیہ کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ محلے میں انہیں لوگوں کی بابت پتہ چلا تھا
کہ میری ساس ان کے کہیں اور رشتے کی تیاری کر رہی ہیں۔ ایسے میں بھائی نے شازیہ کو دوبارہ اپنانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب ساس میرے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ وہی ساس تھی جو ہر وقت میرے لیے فرعون بنی رہتی تھی، اور پھر میرے بس میں بھی تو کچھ نہیں تھا۔ میں اگر ہاں کر بھی دیتی تو شریعت کے آگے ہم مجبور تھے۔ میں نے بھی اپنی ساس کو صاف انکار کر دیا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیجئے، خدا کے لیے مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دیں۔ مگر ساس نے تو میرے گھر کی دہلیز ہی پکڑ لی۔ اب وہ روز روز آتی اور میری منتیں کرتی، اپنے بیٹے کی صحت کا واسطہ دیتی، مگر میں ماں باپ کے ہاتھوں مجبور تھی۔ بالآخر ایک دن انہوں نے میرے پاؤں پکڑ لیے، کہنے لگی آج میرے گھر چلو، میرے بیٹے کو دیکھ لو، تمہیں خود ہی یقین آ جائے گا کہ وہ تمہاری یاد میں کس قدر گھل گیا ہے۔ میں ساس کی باتوں پر یقین کر کے ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں گئی تو میرے شوہر کی حالت واقعی بہت خراب تھی، وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ میری ساس نے میری منتیں کی کہ تم حلالے کے لیے راضی ہو جاؤ، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، تمہارے والدین کو ہم خود منا لیں گے۔ ساس کی بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا، اور پھر کبھی تو میں نے کسی کو اپنانا ہی تھا۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ حلالے کے لیے کسی چنا جائے۔ نہ ہی میرے شوہر اور نہ ہی میں اس بات پر راضی تھی کہ کسی ناقابل بھروسہ شخص کو چنا جائے۔ بالآخر ساس نے ایک دن خود ہی مسئلہ حل کر دیا۔ محلے میں ایک یتیم بچہ تھا جس کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، وہ اپنے چچا چچی کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ خدا جانے میری ساس نے انہیں کیا کہہ کر راضی کیا، پیسوں کی پیشکش کی یا پھر کوئی اور لالچ دیا، اس بات کا ہم تینوں گھروں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا۔ آخر کار وہ ہو گیا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ 9 سالہ اسود میرا شوہر بن گیا، مگر ہائری قسمت جس کے لیے اپنی عمر سے 2 گنا چھوٹے لڑکے کو قبول کیا تھا، وہ یہ خوشی دیکھنے تک زندہ ہی نہ رہا۔ اسی رات میرے شوہر کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے۔ میں روتی پیٹتی رہ گئی۔ اگرچہ میرا ہونے والا شوہر زندہ تھا، مگر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میں اس لمحے کو کوس رہی تھی جب میں نے اپنی ساس کی بات مانی تھی۔ آج میں زندگی کے اس موڑ پر ہوں جہاں نہ خوشی ہے نہ غم ہے۔ اسود اب 15 سال کا ہو گیا ہے۔ وہ میری طرف کبھی دیکھتا بھی ہے تو اس کی نگاہوں میں عجیب سا تاثر ہوتا ہے، اور ہمارے اس بے نام رشتے کی نہ کوئی منزل ہے اور نہ کوئی وجود ہے۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔